अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मामला जो है वो जजेस का है। 6 जजेस के खत के मामले पर आज चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ की काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद यह पाया कि हाजिर सर्विस 6 जजेस को हरासा करने के अमल की तहकीकात रिटायर्ड जजेस के जरिए की जाए। सादा अल्फाज में इस बात को इस शेर से समझा जा सकता है कि मीर क्या सादा है, मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जिस हुकूमत की ईमा और मर्जी से इन जजेस को हरासा किया गया, धमकियां दी गई, मामलात में खलल पैदा किया गया, अब इसी वजीर आजम से मशावरत के बाद एक और कमीशन बनाया जाएगा जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा और वो मामले की तहकीकात करेगा। यानी मट्टी पाव प्रोग्राम जारी रहेगा। जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाकयात शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है और तकरीबन 1 साल पहले इन वाकयात के दौरान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ऐसे में चीफ जस्टिस का वजीर आजम से मुलाकात करना ऐसे ही है कि जैसे जज मुल्जिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करें। इतने संगीन इल्जामात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात का पूरी अदलिया में कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। इस मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ और अब इस इजलास में कोई फैसले हुए तो इन फैसलों को सियासी रंग में लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? यानी चीफ जस्टिस का शहबाज शरीफ से मुलाकात सियासी है। इस मुलाकात की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे खत के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 जजों ने इस सारे मामले का बताया था तो उन्होंने इस वक्त जजेस को यह कहकर टाल दिया कि इनकी बात हो गई है, अब कोई मुदाखलत नहीं होगी। यानी बकौल शख्स से साडी गल हो गई है। लेकिन इस गल होने के बाद भी मुदाखलत जारी रही। बहर कैफ आज वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने 6 जजेस के खत के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर कमीशन बनाने का ऐलान किया। इनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नहीं थी, बल्कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद की गई। यानी आज वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे बहुत से मुहर्रिक थे। गुज़श्ता से पेवस्ता शाम 6 जजेस के खत ने अदलिया में कोहराम मचा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खामोशी सुप्रीम कोर्ट में नजर आई और यह पुरस्रार खामोशी इस वक्त तक बरकरार रही जब तक मुल्क भर के बार से अलामियां जारी न हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आई और एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने वाले इस फुल कोर्ट इजलास के बाद उम्मीद यही थी कि एक एलामिया के जरिए कौम को आगाह किया जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट 25 करोड़ अवाम को इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के जजेस का तहफ्फुज करेगी, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा। लेकिन पूरी कौम को रात गए तक एलामिया जारी न होने पर सख्त मायूसी हुई। लेकिन इस दौरान एक खबर ने सबको हैरत में जरूर डाला। यह खबर थी कि जजेस के खत के मामले पर शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात भी चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर होगी। यानी चीफ जस्टिस जो जजेस को बताते थे कि इनकी कलम में इतनी ताकत है कि वो सिस्टम तक हिला सकते हैं कि लेकिन वो खुद अपने ही जजेस को हरासा करने वाले की तहकीकात के लिए वजीर आजम की मदद के ख्वाह हैं। सो आज ये मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में वजीर आजम के हमरा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद ही वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमीशन बनाने का ऐलान किया। दूसरी जानिब बार कौंसिल के सख्त एलामियों के बाद ऐसा महसूस होता है कि अगर इस मामले को सीरियस ना लिया गया तो ईद के बाद एक वकला तहरीक का आगाज हो सकता है। आपको याद है पहले भी एक वकला तहरीक हुई थी। वकीलों की तहरीक जब होती है बड़ी लीथल होती है और उसके बाद का भी खदशा मौजूद है कि वकला तहरीक एक सियासी तहरीक में तब्दील भी हो सकती है। कम से कम पीटीआई तो इस किस्म की ही इरादा जाहिर कर रही है और याद रखना चाहिए कि पीटीआई इस वक्त ऐवानों में है तो भी वकीलों की वजह से है, तो ऑटोमेटिक वकील तहरीक तो बन चुकी और अगर ये तहरीक चल पड़ी तो हुकूमत 6 माह भी नहीं निकाल सकेगी। आज के इस वीलॉग में हम एक और बात पर भी डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अहम है, मेरे निहायत नजदीक। और आपको मैं ये बताता चलूं कि
میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا میں اس قدر قائل تھا، میں نجکاری کے اس قدر قائل ہوں اور رہوں گا کہ کیونکہ پاکستان کے اوپر اس نے بہت بڑا پریشر ڈال رکھا ہے. لیکن آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو بہتر کیا جائے، اس کو جو ہے وہ سرمایہ پاکستان کی طرح کا ایک فارمولا لگایا جائے، اس پر بہترین سی ای اوز کو لایا جائے تاکہ ملک کی مفادات کے لیے کام کیا جائے، اور جو سرکاری ادارے ہیں، پبلک سیکٹرز ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے. عوام کو جو ہے وہ، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ غریب عوام، اس کو بہتری کی طرف لایا جائے. اور اگر پرائیویٹائزیشن ہو گئی تو ہر چیز ان کی پہنچ سے دور چلی جائے گی، کیونکہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی. لیکن بہرحال اب کسی بھی صورت جو فارمولا ہوتا ہے وہ اسی طرح اپلائی ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو یہ نجکاری ہونے جا رہی ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ اگر ہو رہی ہے تو اگر اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، لیکن نجکاری تو ہونی چاہیے تھی. اور یہ نجکاری بھی فوج کی ہوگی، فوج ہی کروائے گی، اور فوج کے علاوہ یہ کوئی نہیں کروا سکتا. ملک میں ڈیم بنوانے ہیں تو فوج سے بنوائیں، ورنہ یہ سیاسی لوگ کبھی کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے، کسی کام کو ڈسپلن سے نہیں کر سکتے، کسی کام کو جو ہونا ہے وقت پر، یہ کبھی کوئی کام وقت پر ہونے نہیں دیتے. ہاں، ٹانگ ضرور اڑا سکتے ہیں. ابھی بھی اگر نجکاری کے اندر ٹانگ اڑائی تو پیپلز پارٹی اڑا سکتی ہے، ادروائز کوئی معاملہ نہیں چل سکتے. بہرحال ایس آئی ایف سی کو اس معاملے میں اپریشیٹ تو آپ کو کرنا ہوگا. پی آئی اے کی نجکاری جیسی بھی ہوئی، اس کے بارے میں اور اس کے حوالے سے اہم تفصیلات فراہم کریں گے. ان تفصیلات سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں پی آئی اے کی اصل شان و شوکت کیا تھی، لیکن سیاسی مداخلت نے اس کا کیسے بیڑا غرق کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ 50 سے لے کر 70 کی دہائی تک پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی. دنیا بھر کے عمرا حکمران اس میں سفر کو ترجیح دیتے تھے. یہی نہیں بلکہ اس ایئر لائن نے مشرق وسطی اور دیگر کئی ممالک کی ایئر لائنز کو اپنے طیارے دے کر کھڑا کیا. لیکن اس کے بعد اس ادارے کی بدقسمتی شروع ہوئی. قومی ایئر لائن سیاسی اور ذاتی مفادات کی بھین چڑھ گئی. معلومات کے مطابق پی آئی اے 2011 میں غیر منافع بخش ہونا شروع ہوئی اور اسے حکومتی سبسڈی کی ضرورت پڑی. 2016 کے آخر تک عوامی ایئر لائن پر $3 ارب کا قرضہ چڑھ چکا تھا. 2018 کے اختتام پر پی آئی اے $3.3 ارب کی قرضدار ہو گئی اور اسے آپریشن جاری رکھنے کے لیے حکومتی بیل آؤٹس کی ضرورت پڑ گئی. یہی نہیں، پی آئی اے نے پی ایس او کو بھی برباد کیا. اس کے اوپر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا، کیسے پاکستان اسٹیٹ آئل کو پی آئی اے کی وجہ سے بیڈ ڈیٹس برداشت کرنے پڑے. ستمبر 2019 میں ہونے والے آڈٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ 2016 سے 2017 کے دوران پی آئی اے نے بنا کسی مسافر کے 46 خالی پروازیں چلائی، جس سے ایئر لائن کو $11 لاکھ کا نقصان ہوا. اس کے ساتھ ہی 36 حج پروازیں بھی بغیر مسافروں کے چلائی گئیں. اس طرح حالات روز بروز بدتر ہوتے گئے اور اب نوبت اس کی نجکاری تک پہنچ گئی ہے. اور اب اس کی نجکاری 49 اور 51 کی شرح سے ہونے جا رہی ہے. پی آئی اے کے 51% شیئر فروخت کیے جائیں گے اور 49% حکومت کے پاس رہیں گے. پی آئی اے کی نجکاری سے جو رقم موصول ہوگی وہ پی آئی اے کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی، جو ابھی تک کا سٹینس ہے. جو پارٹی پی آئی اے خریدے گی، اس پارٹی کو بھی 51% پی آئی اے میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی. جب پی آئی اے مکمل بحال اور منافع بخش ادارے کے طور پر کام کرے گی تو 49% کے عوض ملنے والے ڈیویڈنڈ کی رقم سے بینکوں کو قرض واپس کیا جائے گا. گزشتہ روز پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی بورڈ کی منظوری دی تھی. سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دی. اس اقدام کو پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے واجبات اور اثاثہ جات ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر دیے گئے ہیں. یاد رکھیے کہ پی آئی اے کے بہت سارے اثاثہ جات جو ہیں وہ آلریڈی گروی تھے، ان کو واپس دیا گیا ہے. اور پھر میں اس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کا ڈیٹ ہے اس کے اوپر ابھی بینکوں کو 10 سال تک 12% کے قریب انٹرسٹ دینا ہوگا حکومت پاکستان کو. اب آگے چلتے ہیں. جیسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ان کو رجسٹر کرایا جائے گا. بورڈ میں 7 آزاد ڈائریکٹرز اور 4 حکومتی عہدیدار شامل ہوں گے. زیادہ تر آزاد ڈائریکٹرز کمرشل بینکوں کے سربراہ ہیں، جن میں الفلاح بینک کے چیف ایگزیکٹو عاطف اسلم باجوہ اور یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے شہزاد ڈاڈا شامل ہیں.
بورڈ میں شامل حکومتی افسران ہوابازی، خزانہ، نجکاری اور منصوبہ بندی کمیشن کے سیکرٹریز ہوں گے۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ایئر وائس مارشل عامر حیات کو کمپنی کا پہلا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا جائے گا۔ ہولڈنگ کمپنی نے آج اپنی پہلی میٹنگ کر لی ہے اور اس میٹنگ اسکیم آف ارینجمنٹ اور ٹرم شیٹ سائن کرنے کی باقاعدہ منظوری دی گئی۔ حکومت کے ساتھ ٹرم شیٹ معاہدہ سائن ہونے سے کمرشل بینکوں کا قرض 10 برسوں میں تقریباً 12% شرح سود پر ادا کیا جائے گا۔ بابسوخ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابھی جو بینکوں کے ساتھ ٹرم شیٹ سائن کی گئی ہے اس کے مطابق بینکوں کو سوق اسلامک اور کنونشنل بانڈز کے یا کمرشل بانڈز، اس کو کنونشنل بانڈز بھی کہتے ہیں اور کمرشل بانڈز بھی کہتے ہیں، جاری کیے جائیں گے، جن کے لیے میچورٹی ٹائم تقریباً 10 سال کا ہوگا اور 12% شرح منافع پر جاری کیے جائیں گے۔ عام طور پر یہ 24 بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس کو 12% شرح منافع پر جاری کیے جائیں گے۔ بینکوں کے ساتھ معاہدہ سائن ہونے سے پی آئی اے کے تمام اثاثہ جات اداروں کو واپس کر دیے جائیں گے اور پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارے کے طور پر کھڑا کر دیا جائے گا، جس کے بعد نجکاری کر دی جائے گی۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی پی آئی اے کو خریدنے کی خواہش کر رہی۔ ہماری اطلاع کے مطابق 7 بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاہم امکان ہے کہ متحدہ عرب امارات یا قطر پی آئی اے کی اکثریتی حصص حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویسے جرمنی، فرانس، ہالینڈ، قطر، متحدہ عرب امارات، ملیشیا اور ترکی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامی گروپس بھی اس لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کے لیے بین الاقوامی مالیاتی مشیر، جس کو کنسلٹنٹ کمپنی کہا جاتا ہے، اردو میں نے آپ کے لیے قومی مالیاتی مشیر کا لفظ استعمال کیا تو آپ فائنینشیل کنسلٹنٹ کہہ لیجئے، نہایت مشہور ہیں پاکستان میں، ارنسٹ اینڈ ینگ۔ انہوں نے اپنا تخمینہ بھی دے دیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کتنے میں فروخت ہوگی۔ ارنسٹ اینڈ ینگ نے ادارے کی فروخت سے آمدنی کا اندازہ 25 سے 30 کروڑ ڈالر، 69 ارب روپے سے 83 ارب روپے تک لگایا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا جو اب تک بنا ہے، یہ آف کورس اس کے اندر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کوئی کریڈٹ حکومت سیاسی جماعتوں کو نہیں دینا چاہتا۔ اس سیاسی جماعتوں نے جتنا نقصان پی آئی اے کو پہنچایا، نون لیگ نے جتنا نقصان پہنچایا، پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پہنچایا، جماعت اسلامی نے جتنا نقصان پہنچایا، لیکن جیسے تیسے کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے دیر کے بعد کیا اس کے اندر کوئی خاص قسم کی نجکاری ہونی تھی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو؟ یہ بات آپ کو بتاؤں کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ نقصان ہوگا تو صرف اتنا ہوگا، یا نقصان سمجھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب فائدہ یقینی بہت بڑا نہ بھی ہوا تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، جہاں جتنا منافع، جتنا قرض ہم پر ہے اس سے قدرے کم ہو جائے گا۔ یہ تو کم از کم ہماری اچیومنٹ ہوگی۔ یہ پہلی نجکاری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے انڈر پاکستان ملٹری کے بیک پر یہ کتنی تیزی سے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ ضرور سمجھیے گا کہ پاکستان کے بہت سے لوگ میری طرح جو نجکاری کے حق میں تھے، جو اکانومسٹ نجکاری کے حق میں تھے، ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیوں فوجی دور کی بات کرتے ہیں، کہ پاکستان کی جمہوری حکومتیں اس معاملات سے ہمیشہ کمزور رہی ہیں، انہوں نے پاکستان کو معاشی نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔